بیچارہ لبدا پنڈا علاقیاں دی اندر ایک علاقے جو پہنچیا، ایک چودھری دے ڈیرے تینوں آگا اٹھ نظر آگیا، لطائف علمیہ اٹھائیے، اللہ لگے داخل ہویا دے کہنے لگا چودھری صاحب اے اٹھ میرا ہی میں نو دے دیوں، ایک کہنے دے واہ بھئی واجیب گل لیں تیرے تے میں تیرے حوالے کی میں کریں اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب تے اتھے ہون گے یار آزاد اوہی اتھے نبی دے جو پابند ہو گئے نسبت مل گئی جنانو سونے دی بختیار اونا دے بلند ہو گئے تے لایا جنانو بلال گل سونے مفلس ہو کے بھی دولت مند ہو گئے
میرے نبی تو بعد حشر تائیں بوئے یار نبوت دے بند ہو گئے تے منگ منگ جو منگ نہیں رب کولوں منگ منگ جو ہووے منگ تیری منگ منگ کے بن جا انج منگتا لتھ جاوے او منگتے آ سنگ تیری تے جدوں کھلنے نے منہ خزانے دے رہ جانی عقل وی دنگ تیری بلال او داتا کل جگدا بس دس دیے جھولی تنگ تیری مختصر حمد و صلاۃ بعد اللہ دے ایک پیغمبر گزرے نے جنہ دا نامی اسم گرامی جناب حضرت سیدنا صالح علیہ السلام 2025 دے اس سال تو اگر پیچھے جائیے تقریباً اج دے دن تو پیچھے جائیے 6000 سال قبل حضرت صالح علیہ السلام اس دنیا تو ہو گزرے نے اور حضرت صالح علیہ السلام دی دنیا تے آن دا دوسرا اگر رخ دیکھئے ساڑھے نبی اکرم نبی معظم رسول خاتم پیغمبران اشکو تاجداراں فیروغ گل ازاراں آنیس دل و فغاراں بہار شبنم ستاں تب و تابع کو فاراں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڑھے آقا علیہ السلام تو تقریباً 4000 کم و بیش یا 4500 سال پہلے حضرت صالح ساڑھے نبی تو ہو گزرے آقا علیہ السلام نو دنیا تو آج تو پیچھے چلیے کو 1500 سال ہو چلے تو حضرت صالح نبی پاک دومی کو 4500 سال پہلے اس دنیا تو ہو کے گیا چلے بات سمجھ آ رہی ہے میں انتہائی اہم باتاں لے کے حاضر ہویا دل لگانا تاکہ پوری بات سمجھ اندر آئے حضرت صالح علیہ السلام ایک اور بات یاد رکھنا حضرت صالح علیہ السلام حضرت نوح دے 4 بیٹے سے حام سام یافز اور قنان ایک دی نسل جو اللہ نے عربی پیدا کی تھے عجمی پیدا کی تھے گورے کالے اور جڑا سام سینا حضرت صالح علیہ السلام دا شجرہ نسب صالح علیہ السلام دا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام دے بیٹے سامنل اور سام تو پھر حضرت نوح تک پہنچ دے اور حضرت نوح علیہ السلام تو لے کے پھر حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچ دے حضرت صالح علیہ السلام سام دے ایک بیٹا سی سمود اس سمود ایک وڈیرہ سی وڈا سی ان دے نام تو ایک قوم آباد ہوئی قرآن پاک نے کہا نا وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا یعنی کہ صالح پیغمبر نو اسی سمود وال بھیجیا سمود ایک وڈکا سی جویں وڈیاں دے نا تو پنڈ بجے ہوئے نے سمجھتے جے نا گل ٹاریاں پنڈا تھاواں دے لوگ سمجھتے نے اس گل سمجھ آ رہی ہے ہاں اب پنڈا تھاواں دے اٹھ کے آئے ہیں خیر نال سارے نہیں تجربے اس سمود دے نام تے قوم آباد سی اور سمود دا ایک پائی سی او دا نام سی جدیس اور
یہ دونوں بیٹے سن عامر دے، انہاں دے باپ دا نام سی ارم، اور ارم دے باپ دا نام سی سام، اور سام دے باپ دا نام سی حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام تو اگے پھر ایمیں چلے جاؤ، سلسلہ چلدا چلدا حام سام یافز قنان بن لامک بن متشولف بن ادریس بن یرود بن مہلائیل بن قنان بن انوشا بن شیس اور بن آدم علیہ السلام، اتھو تک کے نسب پہنچ دے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام دی قوم ایک بستی سی جدا نام سی اصحاب الحجر، یعنی کہ پتھران دا علاقہ، پتھریلا علاقہ، پتھر دے پہاڑ۔ آج بھی مدینہ منورہ تو تقریباً کوئی 500-600 کلومیٹر یا کوئی 400 کلومیٹر دی ارینج تو دور نکل جائیے، آج دے دور دے اندر انہوں میدان صالح علیہ السلام دے نام تو یاد کیتا جاتا ہے۔ اس دور اندر نام سی اصحاب الحجر۔ اور اگلی بات، اس روئے زمین تے اللہ نے بڑیاں طاقتور قومہ بھیجی ہیں۔ اتنیاں طاقتور کہ محدثین مفسرین نے لکھے ہے جڑی حضرت صالح علیہ السلام دی قوم سی نا، قوم جڈی طاقتور قوم اے زمین تے آئیے، اللہ نے اج تک اڈی طاقتور قوم کو پیدا نہیں کی تھی۔ اے موضوع کو نوائیں تو اڈے واسطے بھی تے تھوڑی جی واہ توجہ کر کے بیاں جی مطلب یہ نہ ہے میں بولی جاواں تو انہوں گل سمجھنا ہے تے ہو سکتا میں جمعہ تو بعد تو اڈے جو کسی نے اٹھا کے پوچھ بھی لما بھی میں کی دسے ہے، تو لہذا پوری توجہ نال میری بات گھٹنے چھوڑ کے بیٹھو، جزاک اللہ۔ حضرت صالح علیہ السلام دی قوم اس زمین تھی، ایک جڈی طاقتور سی نا، پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا طاقتور ہوئے تے تکبر نہ ہوئے۔ تو پڑھی لکھی گل ہے، طاقتور ہوئے تے آکڑ نہ ہوئے، وہ طاقت پیسے دی کر لو، وہ عہدے دی کر لو، وہ اتھے تو آج دے دور دے کہ دروازے دا چپڑا سی نہیں ماندا، وہ بھی آندہ میں نے 200 پھڑاؤ تو میں اندر جان دینا ہے۔ اتنی طاقتور قوم آج بھی میدان صالح دے اندر چلے جاؤ، سعودی عرب دے اندر انہاں دے گھر 6000 سال گزر چکے نے، اج بھی ہوئی نہیں کہ تو خراب نہیں ہوئی انہاں دے گھر۔ وہ کیوں؟ اللہ نے طاقتیں نہیں دیتی سی کہ انہاں نے 5-7 جنیاں رلنا، کوئی 8-10 جنیاں جی پورے پہاڑ نو تراش کے گھر بنا لینا، پہاڑ نو کڑ کڑ کے گھر بنا لینے۔ اسے گل دا انہاں نو کمانڈ سی، اسے گل دا انہاں دے اندر کبر تے غرور سی۔ تو پھر جدو اللہ ایویں دیاں طاقتاں دیندا ہے، جدو اللہ پھر شہرتاں دیندا ہے، رب پھر جویں نوازدا ہے، پھر اللہ انہیں آزما بھی لیندا ہے۔ لیکن مقدر انہاں دے ماڑے، نصیب ماڑے، جڑی طاقتور سی اوڈی اللہ دے نافرمان گزرے۔ آئیے ذرا اے بات اپا اللہ دے قرآن تو پوچھ لیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دا نام ہے، درود محبت نال گج کے رج کے تے پھب کے پڑھیا کرو جناب محمد۔ اج نبی لئی ایتھے بولیں گا، کل میرے تیرے لئی نبی اوتھے بولے گا جتھے ساڑھے واسطے کوئی بھی نہیں بولے گا۔ اس واسطے میں کہنا ہوں رب نے کرم دی چھان کرنی ہے، جس دم یار نے ہاں کرنی ہے۔ رب نے کرم دی چھان کرنی ہے، جس دم یار نے ہاں کرنی ہے۔ رب نے کرم دی چھان کرنی ہے، جس دم یار نے ہاں کرنی ہے۔ پہلا چھڑ دے آسی سارے، پہلا چھڑ دے آسی سارے،
اگلی گل میں تاں کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی ہے. اللہ لو گل کیے اللہ کہے گا سونیا جو چاہے بخش والے رب آکھے جو چاہے میرے سونیا تے اتھے بخشش بھی تو عیدہ لے دیئے جو چاہے بخش والے رب آکھے سونیا میں کوئی تیتھوں نہ کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے. امام کائنات جناب محمد سبحان اللہ. اسی طرح بہار محبت دنال درود دی بہار پیدا کر دے جاؤ. جزاک اللہ خیرہ. اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا حضرت صالح علیہ السلام توجہ رہے اتنی مضبوط قوم ہے اتنی مضبوط قوم ہے اتنی مضبوط قوم ہے کہ اج بھی نا تسی سوشل میڈیا تے نظر دوڑاؤ جو کہ مصر دے اندر آج بھی سعودی عرب دے اندر پیرامڈس بنے نے بہت بڑے بڑے تقریباً ایک ایک پتھر 25-25 ٹن دے 25-25 ٹن دا ایک پتھر تے آج دیاں مشینہ تے کمپیوٹر بھی ہوتے سوچی پہ ہوئے نے آج دے سائنسدان بھی کہ انہاں لوگاں ایڈی جدید چیزاں اتنیاں 1000 فٹ 4000 فٹ دی بلندی تک انہاں پتھر پچا کے ملے ایڈی طاقتور قوم گزری ہے. کلہ بندہ 25 من دا پتھر چال 25 ٹن انج چکنا ایک دو جنے دے سر رکھ لے یہ دو وڈی کو طاقت تے پھر ایڈی طاقت سی تے پھر کمانڈ بھی تے آ گیا نا. اے قرآن نے دسیا فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اللہ فرماندے نے اسی قوم سمود والحضرت صالح علیہ السلام نو بھیجے ہم تے جا کے انہاں نو دعوت کی دیتی ہے. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اللہ تو علاوہ کسے بھی پوجا نہ کرو اللہ تو علاوہ کسے نو نہ پکارو. اصل مسئلہ کچھ اس طرح سی قرآن پاک پارہ نمبر 29 تے سورہ دا نام سورہ نوح. اللہ فرمان دے نے سورہ نوح دے اندر حضرت نوح علیہ السلام دی جدو آمد ہوئی حضرت آدم تو بعد اس امت دے اندر شرک پیدا ہویا تے شرک شیطان نے کیویں پیدا کیتا کیڑیاں چلاکیاں تے چال بازیاں دے نال. اللہ 5 قسم دے بزرگ گزرے نے. ایک قرآن کہہ رہے ہیں 5 بزرگ گزرے وہ بڑے اللہ علیہ سن. قرآن نے کیا فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. اے 5 بابے گزرے. کنے بابے 5 قسم دے. اسی بابیاں دے منکر نہیں رولا بے آئے اصل. اے 5 قسم دے بزرگ گزرے ود سواق یغوس یعوق تے نصر. شیطان ایک دن علیا بنا کے نا بابے دا مسجد بیچ آ گیا تے آ کے کہن لگیا تسی تک کملے جے ڈائریکٹر آپ نو پہ پکار دے جے اے میں تو آنو تو آڈے تو پہلے ایک بزرگ گزرے نے انہاں جی تسی انہاں آگے رکھو وہ تو آڑیاں رب آگے رکھن گے. آج دا بھی مسلمانے ہی یاد ہے انہیں تصویرہ مسجد دے اندر لا دیتیاں تے لوگاں نو انہاں نے گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے اس نے شیطان. حتیٰ کہ بعد میں ترقلو سمجھانا جاوان ود سوا یغوس یعوق تے نصر دی تصویر مسجد دے اندر لگ گئی. اتھو تک نوبت آ گئی اللہ دی زمین تے شرک اتنا پھیل گیا اللہ نو ڈائریکٹ بلاون والا کوئی بھی نہ رہ گیا. سارے انہاں بابے اگے تے بابے پھر اگاں. جس ویلے زمین تے کوئی بھی اللہ دا نام لین والا نہ ہوئے پھر اللہ کریم 2 صورتاں پیدا ہوندیاں نے. یا تے اللہ دا عذاب آ جاندا ہے
تے یا اللہ کریم پھر اس قوم تے نبی بھیج دیندا ہے. اس حالت دے اندر حضرت نوح علیہ السلام آئے. حضرت نوح نے تبلیغ کی تھی. اللہ تبلیغ کر دے گا 9.5 صدیاں 950 سال آپ نے تبلیغ کی تھی ہے. لیکن 950 سال دی تبلیغ دے بعد شیطان نے شرک دے اندر اتنا انہاں نو غرق کر دیتا کہ صرف 80 بندے مسلمان ہوئے. 9.5 صدیاں کنے بندے؟ یہ مطلب ہے بگڑن والی انہاں بھی اخیری ہو گئی. یہ شرک پھیلدا گیا, قوماں گزر دیاں گئیاں, اینی چلدا حضرت صالح تک ایک مسئلہ پہنچیا. تے حضرت صالح علیہ السلام دی قوم بھی ود نو پکارے, سوا نو پکارے, یغوث نو پکارے, یعوق نو, نصر نو. حضرت صالح کون پر میری قوم اللہ تو علاوہ کسے نو نہ پکارو. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروا ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب. اے میری قوم اللہ دے کولو ڈر جاؤ, نہ پکارو ان بابیاں نو, ڈائریکٹ اللہ نال گلا کرو. اللہ ایک قوم اگو کہن لوے لے تو نواں ساڈے وچ آ گئے ہیں, سانو پیو دادے دے دین تو پٹن واسطے آ گئے ہیں, لہذا اسی تیری گل نہیں مننی. حضرت نوح پیغمبر نو کہندے نے تو ہے کون؟ فرمایا اللہ نے مینوں نبوت دتی ہے, میں رب دا نبی بن کے آیا. یہ کہن لگے تو ہی اللہ نو نظر آیا سے اور کوئی نہیں نظر آیا, لہذا میں اسی تینوں نبی نہیں من دے. حضرت صالح علیہ السلام کہندے نے اسی نبی کیوں نہیں من دے حالانکہ میں اللہ دا نبی ہاں. ایک قوم کہندی ہے مننا گے تد سانو کوئی نشانی دے, سانو کوئی نشانی دکھا. حضرت صالح علیہ السلام اللہ دا قرآن کہندہ ہے فرمایا قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا. اللہ دا قرآن کہندہ ہے قبل هذا اتنہانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب. ایک کہن لگے اے صالح سانو کوئی نشانی دے اسی پھر تینو مننا گے. حضرت صالح پیغمبر فرما دینے کی نشانی چاندے جے. اللہ دا قرآن کہندہ قال یا قومی ارائیتم ان کنت علی بینت من ربی وآتانی منہ رحمتا فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت فما تزیدوننی غیر تقصیر. اسی نہیں من دے کی نشانی؟ ساڑی نشانی ہے وے قرآن کہہ رہا ہے او جڑا اپنے پنڈو بار پہاڑے ان دے وچوں قرآن کہندہ ہے یا قومی ہادی ناقۃ اللہ لکم آیتن فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم. اے پہاڑ دے وچوں سانو ایک اونٹنی کڑ کے وکھا, تندرست ہوئے, رنگ اندہ لال ہوئے, بالکل ٹھیک ہوئے, 10 مہینیاں دی حاملہ بھی ہوئے تے دودھ بھی دیندی ہوئے. حضرت صالح علیہ السلام خاموش پریشان, ایک ہی گالے نہ کرتی. اچھا پھر مان لو گے میں نبی ہوں؟ ہاں جی مان لیں گے, پھر مان لیں گے. حضرت صالح علیہ السلام کہندے نے کل گل کریں گے, ٹھیک ہے چلے جاؤ. اگلا دن آیا, حضرت صالح نو کہن لگے صالح 10 پھر لکھا وخا اٹھنی نشانی بھی خواہ. جناب صالح علیہ السلام اللہ انہوں نے عجیب جی شرط لا دی تھی. اللہ فرما دے نے میرے صالح پریشان نہ ہو, کہ جی میں کہندے جان من دا جائیں حامی پر دا جائیں, تو اپنے آپ نو اکلا نہ سمجھی, تیری کانڈ تے میں رب دی رحمت دا ہاتھ تھے. حضرت صالح علیہ السلام کہنے لگے ٹھیک ہے آ جانا کل, ٹائم تے ہو گیا. جناب صالح علیہ السلام نے قوم نو بلایا, آگے بار ٹائم بنے,
ویکھن لگ پہ پہاڑ وال، یہ اللہ دا موجزہ ہے۔ جناب صالح علیہ السلام پہ ویندے نے قوم ویندی پہ اجے آئی نہیں اونٹنی، اللہ دا حکم ہویا پہاڑ نو، وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ، انج پہاڑ پھٹیا دو ہویا، آج بھی وہ پہاڑ ہو میں اگر جاؤ دیکھو آج بھی ہو میں وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا، این اٹھنی بار نکل دی ہے، اللہ دے نعرہ لاندی لاندی صدامہ لاندی لاندی بار آئی۔ حضرت صالح کہن لگے اے ہوئی نشانی مگدے سو آ گئی ہے، 10 مہینے دی حاملہ دودھ بھی دین دی ہے، بچہ جنم دے قریب ہے، اے یہی نشانی منگی ہے آ گئی ہے۔ تے حضرت صالح کہندے نے ہن اللہ والوں ہن آڈرے بھی سن لو، وَلَا تَمَسُّوهَا، انہوں کوئی ہاتھ بھی نہ لائے، کوئی کچھ نہ کرے، اللہ دی نشانی ہے جی۔ اگر تسی انہوں کچھ کیا فَيَأْخُذَكُمْ، پھر اللہ دا عذاب بھی آئے گا، پھر اللہ دی پکڑ بھی تواڈے تے آئے گی۔ لہذا اس اونٹنی نو کچھ نہیں کہنا، کہ جن دی مرضی فصل اندر جاوے، جتھوں مرضی کھاوے۔ حضرت صالح دی قوم اندر پانی دی کمی بہت زیادہ سی، ایک کنویں نو کھود کھود کے پانی زمین چو کر دے سن، قریب کوئی نہر، کوئی دریا، کوئی ندی نالا نہیں۔ لیکن جدو اونٹنی اللہ نے نشانی دی تھی، پنڈو بارک جناب پانی دا کنواں سی، اللہ کریم دی رحمت نالو پانی دا کنواں بھریا رہندا۔ جدو اونٹنی دی نشانی آئی، حضرت صالح علیہ السلام کہن لگے میری گل درہ سن لو، اے جڑی اللہ دی نشانی ہے ناقۃ اللہ، اللہ دی اونٹنی، او جڑا تواڈا پانی دا کنواں ہے، ایک دن اے اونٹنی پانی پیوے گی تے تسی اوندا پانی پینا تے جدن تواڈی واری ہوئے گی تے اونٹنی پانی پیوے گی، اے واری اے اللہ نے شرط مقرر کر دی تھا، جدن ان دی واری تسا نہیں جانا، جدن تواڈی واری اے ادھر منہ نہیں کر دی۔ اچھا جڑے دن اللہ جی ساڈی واری نہ ہوئی، واری اونٹنی دی ہوئی تے اسی کی کرانگے؟ اللہ فرما رہے نے اے میری نشانی ہے، تسی اس دن اس ڈاچی دا دودھ پینا ہے۔ اتنا ڈاچی تے ایڈا وڈا پنڈ تو اتنی دنیا، اللہ فرما دے نے ٹینشن نہ لو، پاہمیں اکا یہ تو انو سارے انو دودھ پورا کرے گی، سبحان تے پھر دین دی بھی سی پوری قوم دودھ پیوے۔ اور موسیٰ علیہ السلام دی قوم ترہ من سلوہ کھا کے آکھن بھی تو لڑ دے تیرا رب لڑے، تے نبی پاک دے صحابہ نے فرمایا سونیا موسیٰ دیا 11 رنگا نہیں سی ہے گے، موسیٰ علیہ السلام دے بیلیاں رنگا نہ سمجھیا جے، اگر حکم کرو گے کوڑیاں سنے سمندرہ چھ چھالا مار دیا گے۔ تے ایک قوم کہن لگی اللہ کہنے لے تُسی دودھ پینا ہے، ادھنے پانی پیوے گی، جدنے پانی پیوے گی تُسی دودھ پیو گے، تے ٹھیک سانو منظور ہے۔ تے میرے ویر جدو دودھ دیواری آئی، پانی دیواری ڈاچی دی ہوئے تے ڈاچی چلی جاوے، منہ نے تھلے کرے سارا پانی ختم، ادھن پانی لبے ہی نہ۔ تے جدن جناب جس ویلے جناب واری ہوئے قوم دی تے ڈاچی ادھر جاوے نہ، دودھ پیمن ڈاچی دا دودھ پیمن، ایک دن 2 دن 3 دن 5 دن 10 دن جدو ٹائم گزردہ گیا تے ہن انہ دے ایمان خراب ہو گئے، ہن انہ دیا نیجتاں جو فتور پیدا ہو گیا، جدو گل مننی نہیں پھر ایمی کئی رکھنا ہے، وابی کوڑے فلانا سچا، او کوڑے آ سچے آ چھوٹا سچا، اور جدو مننی نہیں جدو زد وچ پیار رہنا ہے۔ کملیا ویرہ دین زدہ نل سمجھ نہیں آندہ، دین چوک کے سمجھ آندہ ہے، دین نیوں کے سمجھ آندہ ہے۔ ایویں نہ کفر دے فتوے لائی رکھیا کر ایک دوسرے تے، اللہ لگر دل لگا دے جانا۔ اللہ دا قرآن وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تے جدو جناب ڈاچی پانی پیئے دودھ پیمن، ایک دن انہاں نے کیا آپا کنے کودنے میں ڈرامہ ویکھتے رہوانگے، اے کی نما تماشا چل پہ ہے، کیوں نہ کوئی آپا ڈاچی نو انجی مار دینے ڈاچی نو
تے صالح علیہ السلام کیا سی انہوں کہنا کچھ نہیں اللہ دی نشانیاں نہیں تے توڑے تے رب دا عذاب آئے گا یہ کہندے نہیں آپ ڈاچی نو مار دینے ہیں انہوں نے پھر ڈاچی نو مارن دیا پلینگاں بنائیاں پلینک بنائی ایتھے ایک بڑی بریک جی بات کے طرح دل لگا کے بات سن دے جانا اللہ اللہ انہا ڈاچی نو مارن دی پلیننگ بنائی تے پھر پلیننگ دی اندر کامیاب ہوئے پلیننگ دی اندر انہا دی سپورٹ اس دور دے اندر عورتہ نے کیتی سی ایک عورت ایک کہن لگی اندہ نام صدوق بنت محیّا ایک عورت دا نام جی ایک کہن لگی اس علاقے دی حسین و جمیل عورتیں اٹھائی قصص الانبیاء ایک کہن لگی جڑا سب تو پہلے ڈاچی تے وار کرے گا او دے نال میں نکاح کران گی اندہ خامد سی او دا نام سی اسلم اس عورت دا ایک کفر اندر رہی او حضرت صالح دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا تے اے جناب پھروں میں ٹری پھری ایک کہن لگی جڑا انہوں پہلے حملہ کرے گا انہوں مارے گا میں پھر اس طرح انہیں نال نکاح کریں گی ان دے چچا زاد لڑکا ان دا کزن کہہ لوائی دے دور دے مطابق ایک کہن لگی بالکل ٹھیک ہے میں تیری گلتے عمل کران گا میں پہلا نشانہ اونٹنی نو ماراں گا اللہ دا قرآن کہن دے اتھے اس قوم دے اندر ایک اور عورت سی اللہ لہون دا نام سی انیزہ بنت غنیم اندیا 6 بیٹیاں سن ایک کہن لگی جیڑی سب تو خوبصورت ہے تے جڑا پہلے وار کرے گا اندے نال مل کے میں اندو 6 چو جندہ منگے گا میں رشتہ دے دیاں گی لہذا اونٹنی نو جان چھڑاوے نو مار مکاؤ اللہ لگن عورتہ نے جناب 2 پروپوگنڈا کیتا تے 9 بندے بیٹھ گئے پلیننگ بنا کے 9 جنے بہ گئے حضرت صالح علیہ السلام اس دینے دور علاقے دے اندر چلے گئے کی کرن واسطے اپنی ضرورت دی کم کاج واسطے یا تبلیغ دے میدان اندر حضرت صالح علیہ السلام دور نکل گئے آپ چلے گئے شامہ پہیاں حضرت صالح نہ آئے اگلا دن چڑھیا توجہ گل بڑی قیمتی ہے حضرت صالح علیہ السلام نہ آئے میرے ویر پھر ہویا کی انہاں نہ پیچھو دا لگ گیا ایک اس دن پانی دی واری اونٹنی دی آ گئی جدو پانی پین واسطے اونٹنی آ رہی ہے یہ 9 بندے رل کے بہ گئے نے اللہ دا قرآن کے اندر فرمایا فَاقَرُوغَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ اللہ یہ 8-9 بندے مل کے جناب اونٹنی تے حملہ کرن لگ پے اے جڑا صدوق بنت محیّا عورت دا چچا زاد کزن انہیں جناب والا آندھی اونٹنی دے ادھر اونٹنی نے بچہ بھی جنم دے دیتا حضرت صالح بانڈے نکل گئے انہیں تیر دا نشانہ ماریا ہے اس اونٹنی دے ران دے اندر پٹ دے اندر آ کے تیر لگیا اللہ اللہ اونٹنی تھلے گر گئی ہے تے غنیم بنت محیّا میرے ویر دوسری عورت جن نے دوسرے نو آفر کروائی کہ میں بھی آدیاں 6 بیٹیاں تجھیں دو چاہوگے رشتہ دیاں گی ایک ظالم اگے ودیاں ہیں انہیں جناب صالح علیہ السلام دی اونٹنی دے گھٹنے تے وار کیتا اللہ اللہ سجی لت کٹ دیتی جیندی اونٹنی دی تیجا بندہ گیا آیا انہیں دوجی لت وڑ دیتی چوتھا آیا 5واں آیا اللہ اللہ جیندی جام دیاں ٹنگا کٹ دیتیاں گھٹنے کٹ دیتے نے تلواراں دنال کٹ دیتے چھڑیاں دے نال تے میرے ویر اے ڈاچی دا نکا جیا بچہ دی تڑپ دی مان ہوئے کہ انج پہاڑا وال چڑھ پہندہ ہے میرے ویر کی یاد رکھنا ماں دیئے بھاوے انسان دی گوئے تے بھاوے حیوان دی ہوئے نا اللہ اللہ حیات الحیوان دی اندر میں ایک واقعہ پڑے آئے ان دا ترجمہ مارکیٹ اندر لطائف علمیہ دے نام تو ایک کتاب ہے اللہ اللہ ایک بندے دا اٹھ گم ہو گیا بڑا قیمتی واقعہ توجہ نال سن دے جانا ایتھے رکھ کے میں گل کرن لگیا کہ ماں دی محبت کیڑی عجیب ہوندی ہے قرآن پاک دی نہ آیات دے وچوں جتھے کئی سبق ملدے نے اوتھے ماں دی محبت دا بھی درس ملدا ہے ماں ہوندی ہے بھاویں انسان دی ہوئے تے بھاویں حیوان دی ہوئے اے بندے دا اٹھ گم ہو گیا چارہ لبدا پنڈا علاقیاں دی
اندر ایک علاقے جو پہنچیا ایک چودھری دے ڈیرے تینوں آدھا اٹھ نظر آ گیا لتائے فلمیاں اٹھائیے اللہ اللہ نے داخل ہویا تے کہنے لگا چودھری صاحب اے اٹھ میرا ہی میں نو دے دیوں ایک کہندہ ہے واہ بھئی واجیب گل نے تیرے تے میں تیرے حوالے کی میں کر دیا نا کوئی نشانی دے کوئی ثبوت دے ایک کہندہ ہے جی بالکل میرا ہے ایک کہنے لگے اے تیرا نہیں ایویں تجڑا مرضی بندہ آئے کبھی آ شہ میری آ میری آ میری ایویں نہیں دیتیاں جاندیاں لہذا جے تیرا تے کوئی نشانی دے وہ کہنے لگے جی میرا یہ انہیں نہ دیتا چودھری نے انہیں عدالت اندر کیس کر دیتا تے جدو جد دی عدالت دے اندر گئے جج کہندہ جی تیرا تے تو گواہ لے کے آ ایک کہندہ جی گواہ میرے کل کوئی نہیں لیکن میں ایک گل کران اے جڑا میرا اونٹ ہے اے جڑا میرا اونٹ ہے ان دے دل دے اتے تین نشان لگے ہوئے نے ان دے دل دے اتے تین سیاہ نکتے لگے ہوئے نے ان دے دل تے تین زخم ہوئے نے جج سر پکڑ کے بہ گیا کہندہ جی بھی عجیب کیس میرے اگے آیا ہے اے لوکی تا کہندے نے پڑھا کسے دے اندر دیاں گلہ کون جاندہ ہے تو کہیں نہ دے دل تے تین زخم نے کیویں بھئی کیویں ایک کہن لگیا جی میں نو سونے کیا جی اینو زبا کرو جنہیں جے دل دے اتے تین سیاہ نکتے یا تین داغ نہ ہوانتے میں اے دنالو چنگا اونٹ تو آنو دے دیاں گا اللہ اکبر کبیرہ آیت را دل لگا کے گل سن دے جانا میرے ویر پھر اسی طرح گویا اٹھ نو زبا کیتا گیا تے دل نکالیا گیا تے واقعہ تانی دل دے اتے تین قسم دے سیاہ نکتے لگے ہوئے نے جج کہندہ یار اے بڑی حیرانی والی گل لے اے بڑی حیرانی والی گل ہے اللہ لدر دل لگا دے جانا اے تو کیویں ہو سکدا ہے میرے ویر جس وقت تو اس اونٹنی نو انہوں دیکھیا گیا اس اونٹنی دے دل تے نشان ویکھے گئے انہیں کیا بھی تینوں کیویں پتہ ہے انہیں کیا جی پتہ میں نو کوئی نہیں غیب دا علم تے میرے اللہ کو لے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللہ ولا عالم الغیبہ لیکن میں تجزیہ کتھوں لایا ہے اے نکی جئی اونٹنی دا بچہ میں سامبے آئے اے جدو ماں بنی ان دا پہلا بچہ پیدا ہویا تے جم دیا مر گیا اے میری اونٹنی روندی رہی اللہ اللہ تے جدو کوئی بندہ گہرے صدمے نال رووی ہوں دے دل تے نشان تے داغ لگ جاندہ ہے جیویں بندے کہندے بندہ اندر دا ٹوٹے آئے ان جدو دوجا بچہ پیدا ہویا اللہ اللہ وہ بھی دوجا بچہ پیدا ہوں دیا وہ بھی مر گیا تیسرا پیدا ہویا وہ بھی مر گیا تینہ بچیاں دیواری میری ڈاچی اتنا روئی ہے آخرکار انہیں قلعہ توڑایا رسا توڑایا تے دوڑ پئیے آج میں لبدہ تو تک پہنچیا پیا میں اس گل تو جیسا لایا میں اے تینہ بچیاں دی ماں بنیے تے بچے ٹور گئے آخر کاری بھی پانے جانواریں دے دل وچ بھی اولاد دی محبت ہے میرے ویر یہی گل حضرت سالے دی اونٹنی دے بچے نہ روئی اے ماں دلاج ویک کے روئی جانا ہے ماں دلاج ویک کے اینج پہاڑا وال چڑھن لگ پیا اے قوم پچھے دوڑا نہ لگ بھی پکڑو انو مارو اے پچھے دوڑ دی گئی اے پہاڑا تے چڑھ دا گیا ایک جویں قوم مگر اللہ پہاڑا اونچیاں کردہ گیا الغرض شامہ پہ گئیاں تے حضرت صالح علیہ السلام آئے میں جب اونٹنی نو بیکھیا اونٹنی تمر گئی ہے اے بچہ پہاڑ تو اتریا تے حضرت صالح دیاں قدمہ دی اندر آکے سر رکھ کے رون لگ پہندہ ہے حضرت صالح بھی روئی جاندے نے توجہ کرو توجہ اللہ اللہ حضرت صالح بھی روئی جاندے نے کیوں اے زبانی آلنال کہندہ ہے اے اللہ دی نبی جی تُسی تا چلے گئے انہا ظالمانے پچھوں میری ماں نو مار دیتا ہے انہا میری ماں دیا لتا وڑ دیتیا انہا میری ماں نو چھریا نال ماریا انہا میری ماں نو چاکوہ تے کوڑیا نال جیندی نو دیتا ایمیں تنی کیا کہ ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا آتے ٹھنڈیاں نے جس دیاں چھاوا اے ماما بما ایک باغ اے بگشت دا بوٹا آتے ٹھنڈیاں نے جس دیاں چھاوا اے پتر کیوں کر اے تھوڑا رو
اتے مر جان جنہ دیا ماوا اتے ماوا والے اے ماوا دے بل اتے سو فریاد لے آون اتے ماوا والے اے مویا ماوا والے لو اتے روکے چپ کر جاون حضرت صالح علیہ السلام کہندے نے تسا چنگا کام نہیں کیتا ہن اللہ دا عذاب تواڈے تے آ کے رہے گا ہن اللہ دی پکڑ آ کے رہے گی تُسا ایک بچے نو بچے دی ماں دے سامنے مارے بھویں جانور اللہ اللہ حضرت صالح علیہ السلام نے جدویں نہیں گل کی تھی اللہ دا عذاب آئے گا انہیں کہنے لگے اے صالح گل لیویں ساڑھے تے عذاب تا آنا ہی آنا ہے لیکن اسی ان تیرا بھی کم مکانا ہے اے بندے جناب والا 8-10 رل کے بہ گئے حضرت صالح نے ان مارم دیا پلینگا کر لیا اللہ نے پہاڑ دی چوٹی تو ایک پتھر نو گرایا اے سارے پتھر دے تھلے آکے مر مٹ گئے مک گئے میرے ویر یہ تھے میں تینوں ایک گل اور بھی کرنا چاہنا وا حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی دے قاتل 8 یا 9 بندے سن لیکن عذاب پوری قوم تے آیا 8 یا 9 بندے قاتل سن قرآن پاک دی اس آیت میں ایک بار سمجھانا چاہنا قاتل 8 یا 9 بندے سن لیکن عذاب پوری قوم تے آیا اللہ اللہ ان دا مطلب یہ نہیں ان دا مطلب یہ بندہ ہے میرے ویر آج اسی مسلمان چپ کر کے سکھ دیا نیدرہ زتے پیاں اللہ اللہ غزہ تے فلسطین دے اندر ظلم دیا انتہاوا آج جسی چوپاں نمازیت کیڑی گل لے جے تو تلاوتہ کرنے تے وکری گل لے جے تو آجی جو بھی ہے لیکن میرے ویر ان دعاواں دا وقت لنگ گیا ہے ان جہاد دا وقت آ گیا ہے ان جہاد دا ویلا آ گیا ہے مدہوش میرے اہل وطن مدہوش میرے اہل وطن ہوش میں آؤ دھوکے میں کسی دھوکے سے تم دھوکہ نہ کھاؤ دل میں حق و انصاف کی شمع کو جلاؤ وہ آخری خطبہ میرے آقا کا سناؤ ذاتوں کو قبیلوں کو تعصب کو مٹاؤ آپس میں مل جھل کے رہو اور یہ جھگڑے نہ بڑھاؤ اے ناز زمانے کو یہی بات بتاؤ کچھ دم ہے تو پھر مسجد اقصیٰ کو بچاؤ کچھ دم ہے تو پھر مسجد اقصیٰ کو بچاؤ کچھ دم ہے تو پھر مسجد اقصیٰ کو بچاؤ وہ آخری خطبہ میرے آقا کا سناؤ کردار کی کردار کے اسلام کا منشور ہم لائیں گے اس ملک میں اسلام کا دستور اسلام کے دستور سے ہو جائیں گے غندور ان جہاد وقتیں اگر جناب بدر دمار کا دورانہ پیا دہرا کے روانگے اگر اسلام دی خاطر جانا دینیا پیا دے کے روانگے غزہ فلسطین دیا مسلمانہ دینال مل کے کندی نل کندالا کے تن من دھن قربان کرانگے 313 بدر دی اندر اللہ اللہ جیو تھے رب نے مدد کی دیئے اللہ کبھی گا سونیا اے میرے سونیا 1000 نل گل نہ بنی استقول للمؤمنین علی یکفیکم ایمدکم ربکم بسلاستی آلاف من الملائکتی منزلین 3000 آ جائے گا 3000 نہ لگن بنی بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمستی آلاف یہ 3 نہ گل نہ بنی 5 جائے گا اللہ کہنے نے چلو جبرائیل بدر اندر چلو میکائیل بدر اندر سارے بدر اندر چلو اے سونیا میرے نوری بھی تیرے نال لیتے میں تیرا رب بھی تیرے نال اگر بدر کا مار کا دہرانا پیا انشاءاللہ تیار ہو ہاتھ اٹھا کے بولو تیار ہو آپ نے ابھی ہاتھ نہیں اٹھائے تیار ہے انشاءاللہ وہ وقت و دن دور نہیں جب اس ملک دیا فضاوہ دی اندر رب دا قرآن لہرائے گا محمد دے سچے فرمان دا جھنڈا لہرائے گا اسی غزہ فلسطین دے مظلومہ دے نالا حضرت صالح دی اونٹنی دے قاتل 8 یا 9 بندے باقی کیوں مارے گئے باقی اس گلوں مارے گئے کہ انہوں نے چپ دا روزہ رکھ لیا اسی چپ کر کے بیٹھے ہوئے کنوں وٹے بن کے مسلمان اب دعاؤں کا وقت نہیں ہے اب جہاد کا وقت ہے
وہ 8-9 بندے اٹھنی دے قاتل ماری پوری قوم گئی غزہ فلسطین تے ظلم ہے مارے سارے جمع گے اس تو وڈا کی رب نے چٹکا لانا ہے اسلام آباد کل دی گل ہے شیشے گاڑیوں کے ٹوٹ گئے کھڑکیوں کے ٹوٹ گئے گھر ڈگ پہ تباہیاں زلزلے روڑا تے جناب جمع آسمان تو رب گڑا نہیں پا رہی اللہ وٹے مار رہے ہیں اٹھو بیدار ہو جاؤ فلسطین تے ظلم ہے غزہ تے ظلم ہے یہ بارش کے اولے نہ سمجھے اللہ کی طرف سے پتھر سمجھے جو ہم کو بیدار کرنے کے لیے آئے ہیں کسی اجے سوتے ہی پہ ہیں ادھر ہی چلے نے اب بدلے تھے بھی بن گئے اللہ محفوظ رکھے آمین تے کہو پر تو اڑے کول تے آمین بھی نہیں نکل دی کی گل اچھی گل فصلہ تیار نے اتے آسمان تے ویکھو موسم دیاں تباہیاں خرابیاں اللہ اللہ 8-9 بندے اونٹنی دے قاتل تے ماری پوری قوم گئی کیوں چپ کر گئے چپ اٹھائیے پہلا سپارہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ جنہاں نو رب نے بندر بنایا انہاں دے کی قصور سی ایک روکن والے دوجے نافرمان تیجے چپ کر کے بہن والے جڑے اینڈ تک روکن والے اینڈ تک پیڑے نو پیڑا کہن والے وہ بچ گئے جڑے چپ کیتے نمازی چپ کر کے آدیاں نیکیاں کر دے رہو مر گئے جتھے وہ بندر بنے رب انہاں نے تباہ کیتا حضرت صالح علیہ السلام اللہ دا عذاب انہاں لگے ہم گل سنیا جی حضرت صالح علیہ السلام میرے ویر جس ویلے ساریاں گلہ باتاں ہوئیاں حضرت صالح کہندے نے تسی چنگا کام نہیں کیتا تے ان تواڈے تے اللہ دا عذاب آئے گا کہن لگے آیا نہیں آوے آکڑ گئے آیا نہیں کتھے جناب صالح علیہ السلام کہندے نے اللہ فرماندے نے سونیا جمعہ دا دن آیا فرمایا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا کچھ بولو یار توجہ کرو گل مکن لگی پھر بولو فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ حضرت صالح علیہ السلام ایک کہنے لگے عذاب آیا نہیں عذاب آن لگے جمعہ دا دن آیا ان ندیاں شکلان دے رنگ زرد ہو گئے ان تواڈے تے اللہ دا عذاب آ کے روے گا تے شکلان دے رنگ بدل گا کہندے اجے بھی نہیں آیا جدو ہفتے دا دن آیا شکلان دے رنگ سرخ ہو گئے یہ اللہ دا قانون ہے جدو کسے قوم تیرا بزا پیدا ہے 3 دنہ ختم وہ نشان ہی مٹ جانے تو جدو تیسرا دن آیا شکلہ بالکل کالیاں سیاہ شکلہ ہو گیا تھے اجے بھی کہندے سالے اجے عذاب نہیں آیا اللہ فرمان دینے سونے انہاں نو 10 دے آئے گا تسی تیار رہو شکلہ کالیاں ہو گئی لیکن اجے بھی آکڑے ہوئے اجے بھی نہیں ہوئے نہیں انہاں دے دل تے کمانڈ کی سی ہوئی سن لو عذاب آئے گا سی کرانچ وڑ جانا ہے پہاڑاں چ ساڑے کار سانو عذاب نے کہنا کی ہے اللہ دا قرآن کہہ رہے اٹھائیے ذرا چلیے 29واں پارہ سورۃ الحاقہ اللہ دا قرآن کی کہہ رہے توجہ نال گل سن دے جانا تے جدو حضرت صالح علیہ السلام انہوں نے چیلنج کیتا اللہ فرمان دینے فرمایا سخرها علیہم 7 لیال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية اللہ کہنے نے جدو شکلہ کالیاں ہویا تے کرانچ وڑ گئے کنڈے لال ہے عذاب کیا نا سی اسی ہوا چلا دیتی سخرها علیہم 7 لیال وثمانية أيام اللہ فرمان دینے 7 راتاں تے 8 دن طوفان تا 1 گھنٹے دا نہیں برداشت
7 راتاں تے 8 دن اسی طوفان چلایا، طوفان انجدہ چلیا انجدہ چلیا انجدہ چلیا، انہاں نے کنڈے لا لے، ہوا دروازیاں دیاں چیتیاں چو چیر چیر کے لنگ کے ان دی سیٹی دی آواز اتنی خوفناک کلیجے تے لگ دی گئی، کلیجے پھٹ دے گئے تے گھرہ دے اندر اینے لمحے ہو گئے کانگم ماجازو نقل خاویہ، جیویں بڑیاں بڑیاں کھجوراں ڈگیاں پیانے۔ اللہ کہندے نہیں ہیں جو دے عذاب آئے جویں کھجوراں ڈگیاں پیانے انج تنکیاں وانگو لمبے ہوئے پہ، میرے ویرے اللہ دا عذاب آیا ہے، لہذا پتہ لگیا جڑا پیغمبر بھی آیا دعوتیوں لے کے آیا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، حضرت صالح دی دعوتیوں سی، حضرت سمود دی دعوتیوں، وقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، حضرت یوسف دی دعوتیوں، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، حضرت ہود دی دعوتیوں، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، حضرت یعقوب دی دعوتیوں، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر۔ اللہ اللہ میرے ویر ہر نبی دی دعوتیوں، اللہ دا قرآن ساریاں باتاں بیان پیا کر دے، اللہ 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 کہندے نے میرے جڑے نبی اگر میرے نال بھی شرک کر دیتے میں رب نے انہاں دے بھی عمل برباد کر دینے سی۔ اللہ نے جناب والا کئی پیغمبران دے نام لے کے کیا فرمایا، وَوَغَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا على العالمين ومن آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهداهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا اللہ کہنے نے جے میرے نال شرک ہے نبی بھی کر دے جنہ دے نام لینے وَلَوْ وَشُرَكُوا لَحَبِتَ آئے ہائے وَلَوْ وَشُرَكُوا لَحَبِتَ وَيَاج دا بابا تے پیر تے فقیر آج دا ولی تے غوث کتب عبدال کتھے رہ گئے جتھے رب نبیانو پہ چیلنج کر دے وَلَوْ وَشُرَكُوا لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اگر میرے نبی میرے نال شرک کر دے میں انہاں دے عمل بھی تباہ کر دینے یہی دعوت میرے پیغمبر لے کے آئے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله